السلام علیکم 9 کلاس۔ آج آپ لوگوں نے خط لکھنے کا طریقہ پڑھنا ہے اور میں آپ کو اس کے مارکس کی ڈویژن بھی بتاؤں گی۔ تو خط ہوتا کیا ہے؟ خط ایک آدھی ملاقات ہے، یعنی جس بندے کو آپ خط لکھ رہے ہیں اسے اپنے حالات سے آگاہ کرنا، اور اس طرح آپ لکھیں گے خط کے جو پڑھنے والا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے۔ خط کی جو طریقہ کار ہے وہ لکھنا کیسے ہے، جن باتوں کا آپ کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ الفاظ جو ہیں وہ مختصر ہوں تاکہ جو پڑھنے والا ہے اور لکھنے والا ہے دونوں کو وقت ضائع نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ فضول گفتگو سے پرہیز کریں، مطلب کی بات، کام کی بات لکھیں، خط کو خوش خط کر کے لکھیں، رائٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے۔ پھر چھوٹے جملوں کا استعمال کریں، یعنی بڑے بڑے جملے نہ لکھیں، اس سے یہ ہوگا کہ چھوٹے جملے بڑے جملے جو ہوں گے وہ اگلے بندے کو جو پڑھنے والا ہے اس کو الجھن کا شکار کرتے ہیں، پھر اس میں آپ کی غلطیوں کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور آپ اپنی املا کو بھی درست رکھیں، ڈکٹیشن آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیں خط کے حصے، خط کے 7 حصے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سب سے پہلے جی مقام روانگی اور تاریخ، اس کے بعد ہے القاب، یعنی جس طرح آپ اسے پکاریں گے لکھیں گے، اس کے بعد آداب، اس کے بعد نفس مضمون یا خط کا مضمون، یعنی جو آپ کا صحیح جو مدعا ہے، جو معاملہ ہے، جو جس کے بارے میں آپ نے قلم اٹھایا ہے وہ۔ اس کے بعد یہ اختتام مکتوب، یعنی خط کا جو اینڈ والا حصہ ہے، سلام دعا۔ اس کے بعد ہے جی کاتب، یعنی لکھنے والے کا نام اور پتہ۔ اس کے بعد ہے مکتوب علیہ۔ اب ایک خط کا میں خاکہ آپ کو کھینچ کے دکھاؤں گی، یعنی کہ جو باڈی اسٹرکچر ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے۔ ایک یہ سوال آتا ہے تو اس کے جی نمبر ہوتے ہیں 10۔ فرض کریں میں ابا کے نام خط لکھ رہی ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، یعنی کہ 1.5 انچ کا فاصلہ جو ہے وہ آپ اپنے اس صفحے سے تھوڑا سا چھوڑ کے 1.5 انچ کا فاصلہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، اس کے بعد کوما، اس کے بعد جو ڈیٹ ہوگی آپ اردو میں یہ جو اس طرح آپ لکھیں۔ اگر آپ نومیریکل لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر آپ اردو میں ڈیٹ غلط ڈالنے کے آپ کے چانسز ہیں تو آپ اسے نومیریکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے 26 جون 2020، ٹھیک ہے؟ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بچے جنہیں ڈیٹ لکھنے کا طریقہ نہ آ رہا ہو یا کنفیوز ہو بہت زیادہ، تو غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس میں اس طرح لکھ لیں۔ امتحانی مرکز لکھنے کا 1 نمبر ہے، ڈیٹ کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد القاب، یعنی فرض جیسے میں نے ابا جان کے نام خط لکھ رہی ہوں تو میں محترم والد صاحب لکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد جی یہ جو نشان ہے یہ ڈالنا مت بھولیے گا، علامت ندائیہ یہ، ٹھیک ہے؟ اگر فرض کریں اگر آپ کسی فیمیل کے لکھ رہے ہیں، یہ میں محترم ڈالا ہے میل کے لیے، تو فیمیل کے لیے لکھ رہے ہیں تو محترمہ، اور یہ کسی بڑے کے لیے ظاہری بات ہے ابا جان کے نام خط لکھ رہی ہوں، کسی بڑے کے لیے لکھ رہی ہوں تو رسپیکٹ کا ورڈ یوز ہوگا، القاب جو ہیں وہ رسپیکٹ والے یوز ہوں گے۔ تو جیسے اگر فیمیل ہے تو محترمہ والدہ صاحبہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر آپ کسی چھوٹے کے نام خط لکھ رہے ہیں، چھوٹے بھائی کے نام، چھوٹی بہن کے نام، تو آپ نے عزیزہ لکھ لینا ہے یا پیارے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عزیز، عزیزہ، مطلب میل فیمیل کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ بھی 1 نمبر کا آپ کا، سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد ہے السلام علیکم، یہ میں نے دیکھیں دونوں برابر لکھے ہیں، پھر تھوڑا سا وقفہ دے کے قریباً مڈ میں میں نے یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا اس سائڈ پہ آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے۔ آپ السلام علیکم کے ساتھ بالکل بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے نہیں السلام علیکم کے بعد فوراً لائن شروع نہیں کرنی تو نیکسٹ لائن میں لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم، یعنی اس کے بعد آپ نے علامت ندائیہ لگائی، اور واو اکثر بچے ڈالتے ہیں، یہاں پہ واو لکھ دیتے ہیں، واو نہیں آتا بلکہ میم کے اوپر پیش ہے، یہاں واو لکھنے کی غلطی مت کیجیے گا، اس کا بھی پورا 1 نمبر ہے، واو ڈال دیا تو 1 نمبر آپ کا کٹ جائے گا۔ یہ حصہ ہو گیا سلام و آداب تک، ٹھیک ہے؟ یہ اتنے پارٹ ہو گئے ہیں۔
اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہوتا ہے آپ کا نفس مضمون، یعنی جو اینڈ درمیان والا جو حصہ ہے وہ کس چیز کا ہے. اس میں بھی آپ کے 3 چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں آپ تمہیدی کلمات ہوتے ہیں، اس کے بعد اصل مدعا ہوتا ہے، اس کے بعد دعائیہ کلمات، یعنی کہ آپ نے سٹارٹ کس لائن سے کرنا ہے. جیسے میں نے لکھا ہے امید کامل ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اصل مدعا لکھنا ہے، یعنی جو معاملہ جس کے لیے آپ نے قلم اٹھایا ہے. اس کے بعد آپ نے دعائیہ کلمات لکھنے ہیں، جس طرح کہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ تمام گھر والوں کو سلام، چھوٹی کو پیار. اس ٹائپ کی جو لائن ہوتی ہے وہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ نے اس طرح لکھنی ہے. یہ جو حصہ ہے یہ آپ کا 5 نمبر کا، پہلے 1 2 3 4 اور یہ 5 9 نمبر کا یہ پورشن یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ جیسے دعائیہ کلمات میں نے یہاں پہ لکھے آخر میں میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام، چھوٹی کو پیار، جو بھی لائن آپ نے لکھی یہ دعائیہ کلمات ہوتی ہیں. یہ سارا یہاں تک ہو گیا 5 نمبر کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اینڈ پہ آتا ہے والسلام. اس کے بعد آپ کا بیٹا، آپ نے اوپر جس رشتے کے حساب سے آپ نے لکھنا ہوتا ہے. آپ نے والدہ کے نام لکھنا ہے تو بیٹی آپ کی آپ کا بیٹا جو بھی ہو. اگر آپ نے بھائی کے نام لکھا ہے تو آپ کی بہن، اس طرح کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا والسلام کے بعد میں نے خاتمہ لگایا، اس کے بعد کوما ہے. اور اس کے بعد آپ نے جو لکھنا ہے اپنا نام نہیں لکھنا. بچے اپنا نام لکھ کے آ جاتے ہیں تو یہ بہت غلطی ہے. آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا، آپ نے بلکہ لکھنا ہے الف ب جیم. جس طرح میں نے لکھا ہے اسی طرح لکھنا ہے، اپنا نام نہیں لکھ کے آنا. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ اپنے بک میں آپ کو اگر ان سین بھی آ جائے تو آپ خط کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پیٹرن پتہ ہے تو آپ نمبر گین کر سکتے ہیں. باقی جو آپ کو اندر کا مٹیریل ہے یہ آپ خود بنا سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے.